ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت انسان کی فطرت میں رکھی. اللہ کی معرفت فطری چیز ہے. جس طرح کھانا پینا جاگنا سونا ہمارے فطری چیز ہے، معرفت الہی اللہ کی پہچان یہ بھی ایک فطری چیز ہے. اس کو ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ تم اس کو عقل پر چھوڑ دیتے اور یہ ایک عقلی مسئلہ بن جاتا. اگر یہ عقلی مسئلہ بن جاتا تو آج اس کے اندر ہزار اختلاف ہوتے اور دنیا میں ایک بھی انسان نہ ہوتا جو خدا کو توحید پر یقین رکھتا. لیکن ہر زمانے میں آدم السلام سے لے کر آج تک کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں رہا جس میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کو ماننے والی ہو. کوئی زمانہ ہاں کفر کا کتنا ہی غلبہ کیوں نہ رہا ہو، پھر بھی توحید پر لوگ قائم رہے، فطرت پر قائم رہے. یہ فطری چیز ہے، اللہ نے ہمارے اندر وصیت رکھی ہے. اس نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں نشانیاں رکھی ہیں. ایک انسان اگر غور و فکر سے دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں رکھی اور میری زندگی میں کیا حالات آتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے ایک بڑی ذات پیچھے ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں عرب کو ربی بھی مت سے لگائیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. یعنی عام معرفت کی بات نہیں کر رہے، خاص معرفت کی بات، اونچی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی میں کوئی ارادہ کرتا ہوں اور اس ارادے کے اسباب مہیا کر لیتا ہوں اور اس کام کو کرنا چاہتا ہوں تو کام ہوتا نہیں. اب عقلی طور پر اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. عقل تو کہے گی بھی اب آپ نے جب ساری چیزیں مہیا کر لی اب اس کا رزلٹ آنا بہت بالکل 100% ہے، پھر کیوں رزلٹ نہیں آ رہا؟ مال مور میں کسی اور ذات کی مرضی یہاں چلتی ہے، ان اسباب کی اور پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی. تو فی انفسکم، تمہاری ذات میں ہم نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں. باہر نہیں ہے، باہر تو ہے، آفاقی نشانیاں تو ہیں، زمین آسمان چاند سورج کو دیکھ کر. اس لیے ہر زمانے کے بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے حکماء جو کسی تعصب میں مبتلا نہیں تھے، انہوں نے جب اس کائنات پر غور کیا تو اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی بڑی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے.
ہاں اس کا نام نہ جانتے ہوں لیکن اقرار کرنا پڑا۔ چنانچہ قریب زمانے میں بھی کہ جب یورپ کے اوپر مادیت کا غلبہ ہوا اور وہاں ایسے فلاسفر پیدا ہوئے جو خدا کے منکر تھے، ایتھسٹ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں بس یہ نظام خود ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ اس زمانے میں فرانس کے اندر ان بڑے بڑے سائنسدانوں کا جو اجتماع ہوا اور اس بات پر غور ہوا کائنات کیسے بنی، تو سب نے ایک ہی بات کی کہ بھائی بگ بینگ کا ایک نظریہ کسی سائنسدان نے پیش کیا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں سارا کچھ بن گیا۔ تو اس پر ایک سائنسدان نے اٹھ کر بات کی، انہوں نے کہا یار ایک عجیب واقعہ ہمارے ہاں پیش آیا کہ ہمارے ہاں جو ڈسٹ بن ہوتی ہے، جو جہاں پرانی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو یورپ والے تو اچھی اچھی چیزیں بھی پرانی کر کے ڈال دیتے ہیں، اس لیے کوئی لنڈے بازار یہاں ہوتے ہیں۔ یہ لنڈے بازار وہیں سے آتے ہیں کیونکہ ایک بار استعمال کرتے دوبارہ نہیں کرتے، پیسے کی برابر نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہمارے ہاں جو جہاں کچرا تھا، اب اس میں کچرے میں اچھی اچھی چیزیں تھیں، کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں اور میز بھی پڑے ہوئے تھے اور پلاسٹک بھی تھے اور بوتلیں بھی تھیں، بہت بڑا ڈھیر تھا۔ تو اچانک تیز ہوا چلی اور ایک دھماکہ ہوا۔ جب ہم محلے والے نے جا کر دیکھا تو بوئنگ جہاز کھڑا تھا، بوئنگ جہاز بن گیا۔ تو سارا جو حال بھرا ہوتا ہے سائنسدانوں کا، وہ تالیاں مارنے لگے، بھائی اپنے دماغ کا علاج کرا جا کر، بوئنگ جہاز ایسے بنے گا؟ انہوں نے کہا بوئنگ جہاز تو بن نہیں سکتا ہے، پورا نظام اتنا خوبصورت تم کا تو دھماکے سے بن گیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے سائنسدان کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، چھوٹی سی چیز بھی، بلکہ دھماکے سے تو چیزیں فنا ہوتی بنتی تو نہیں۔ ہر زمانے کے وہ فلاسفر، وہ بڑے بڑے عقلاء جن کو اپنی عقل پر ناز تھا، لیکن کائنات پر جب غور کرنے لگے تو تھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح منظم نظام، اس طرح خوبصورت نظام اور چاند سورج کا اس طریقے پر چلنا کہ ایک منٹ کا بھی لاکھوں سال میں فرق نہ آئے۔ آج کے دن سورج جس وقت طلوع اور غروب ہو رہا ہے، آج سے 1000 سال تک اور 20,000 سال تک آج کے دن میں اس کا یہی وقت ہے، یہی وقت رہے گا۔ کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اور کبھی بجلی کے بل نہیں آئے اور کبھی دوسری چیزیں نہیں ہوئی، اور مفت کے اندر یہ خیرات اللہ تقسیم کر رہے اور اوقات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ فرمایا کہ یہ آفاقی ہم نے اور فی انفسکم، اور تمہاری ذات میں ہم نے اپنی معرفت فطری طور پر رکھ دی۔ اب اس فطرت کو خراب کیا چیز کرتی ہے؟ کیا چیز خراب کرتی ہے؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب ہم انسان پر نعمتوں کی کثرت کر دیتے ہیں تو ہماری ذات سے ہی اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے یہ مادیت۔ صحابہ اکرام آئے، صحابہ اکرام نے پتہ چلا کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ یہ جو بحرین ہے آج بھی وہی بحرین ہے۔ یہ بحرین عیسائی لوگ تھے، مسلمانوں کو جزیہ دیا کرتے تھے، جزیہ سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ یہ دور گزرا ہے، سینکڑوں سال ایسے گزرے ہیں۔ یہ یورپ والے ٹیکس دیا کرتے تھے، یہ یورپ والے، یہ اٹلی والے، یہ ہنگری والے، یہ سب ٹیکس دیتے تھے مسلمانوں کو سالانہ۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ان سے قرضے لیتے ہیں اور وہ ہمیں ذبح کرتے ہیں۔ یہ حالات ہے، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کا سہارا چھوڑا ہے، دراصل اور کچھ اللہ کا سہارا چھوڑا ہے۔ ملا جو لوگ مولا کے سہارے پر تھے نہ وہ مقروض ہے نہ کچھ ہے، اور ملک بھی ہے دنیا میں، ہمارے پڑوس میں ملک ہے
مولا کے سہارے پر جی رہے، کوئی ٹیکس نہیں دینا، کسی کو کچھ نہیں، کسی کا دباؤ نہیں، ہر چیز کی فراوانی ہو رہی۔ تو وہاں سے جزیہ آیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی فجر کی نماز پڑھ کر نکلے تو انصار کی صحابہ کی جماعت سامنے کھڑی تھی مسجد کے باہر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، فرمایا کہ تمہیں شاید پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے اور تم وہ لینے کے لیے آئے ہو کہ وہ تقسیم ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا ہے رات کو وہاں سے جزیہ آیا ہے، مال آیا ہے۔ فرمایا کہ للفقر اخشى علیکم، میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر رہ جاؤ گے، تم پر دنیا کھل جائے گی، میں اس دنیا سے ڈرتا ہوں کہ جب یہ دنیا تم پر کھل جائے گی تو تم اس دنیا میں ایسے گھس جاؤ گے جیسے پہلے لوگ گھسے تھے، جس طرح اس دنیا نے پہلوں کو تباہ کیا تمہیں بھی تباہ کر دے۔ فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر رہ جاؤ۔ چنانچہ پیغمبر سلام کے زمانے میں، آپ کے آخری زمانے میں وسعتیں ہوتی چلی گئی، اور پھر قیصر اور کسریٰ کے خزانے بھی صحابہ کرام کے قدموں میں آئے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ انسان یہ جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، محبت ہے، یہ جو فطری چیزیں ہیں، یہ فطرت کب خراب ہوتی ہے؟ اذا انعم الانسان اعرض عنه بجانبی، جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں بجائے ہمارے شکر گزار ہونے کے سرکش ہو جاتا ہے، اعرضا ہماری ذات سے اعراض کرتا ہے، ونأى بجانبی اور ایک طرف ہو جاتا ہے، یعنی مستقل بالذات سمجھتا ہے یہ جو کچھ ہے میری کمائی ہے، میری محنت ہے، زبان سے کہتے نظر آتے میری محنت ہے، یار میں نے محنت کی، میں نے اللہ معاف فرمایا، اللہ معاف فرمایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کر کر کے وہ کر دیا، میں جھاڑو دیتا تھا، میں فیکٹری کا مالک ہوں، میں نے یہ کر دیا، کچھ بھی نہیں، یہ تو وہاں کی تقسیم ہے۔ لیکن اللہ سے اعراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بجائے شکر کر لیں گے، اس لیے شیطان نے کہا تھا لن تجد اکثرهم شاکرین، اللہ اکثریت ایسی ہوگی جو تیرا شکر ادا نہیں کرے، میں ایسا کر دوں گا اس انسان کو۔ یعنی شیطان کے حملوں میں سب سے بڑا حملہ ہم پر یہ ہے، ناشکری کا حملہ ہے، خدا کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی جاتی ہے انسان بجائے قریب آنے کے۔ جس طرح انسان کی اولاد ہو تو فرما بردار بیٹا جو ہوتا ہے اس پر جب اس کا والد احسان کرتا ہے تو اور ابا کے قریب ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، یار میرا ابا بہت اچھا، دیکھو میرا فلاں کر دیا، مجھے مکان بنا دیا، مجھے گاڑی لے دی، مجھے فلاں فلاں۔ اور جو نافرمان سرکش بیٹا ہوتا ہے اس کے تمرد اور سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بلکہ زندگی میں باپ سے کہتا ہے کہ نکال میرا حصے کا مال نکال، اللہ معاف فرما، تیرے حصے کا مال تو ہے ہی نہیں، تیرا حصہ تو تب بنے گا جب باپ مرے گا۔ یہ عجیب مطالبہ ہے، زندگی میں اولاد مطالبہ کرتی ہے بھی ہمارا حصہ ہمیں دے دو، بھی تیرا حصہ ہے ہی نہیں۔ وراثت کا زندہ کی وراثت ہوا کرتی، وراثت تو مرنے والے کی ہوتی۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر زندگی میں آپ نے وارثوں میں تقسیم کرنا ہے تو مرد عورت کو برابر دینا ہوگا، ایک اور دو کی تقسیم نہیں ہے، یہاں برابر دینا ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر وراثت نہیں ہے، یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے اور عطیہ ہے، اور عطیہ دینے میں آپ کو اولاد میں برابری کر رہی ہوگی، یہ اس کی راز ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آدمی آیا، انہیں دوسری شادی کی تھی اور اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں، اس کو غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ کل کلا کو میری دوسری جو اولاد ہے، دوسری بیوی کی جو اولاد ہے، وہ اس کو تنگ نہ کرے کہ بھی تو نے غلام کیسے لے لیا، آپ گواہ رہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ساری اولاد کو بھی اس طرح ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اس کو دے رہا ہوں
آپ نے فرمایا اس ظالمانہ فیصلے پر تم رسول اللہ کو گواہ بناتے ہو؟ یہاں سنگل ڈبل کی تقسیم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ تو عطیہ ہے، اور عطیہ دینے میں اولادوں میں برابری ہونی چاہیے، دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ آج ہم اس پر نہیں سوچتے، ایک پر تو اتنا پیسہ پھونک دیتے ہیں اس کا مستقبل بنانے کے لیے کہ کروڑ لگا دیتے ہیں، اور دوسرے بیچارے غریب رہ جاتے ہیں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حدیث شریف میں تو یہاں آتا ہے کہ اگر دو بچے ہم عمر ہیں، مثلا قریب قریب عمر پر، ایک کو آپ نے بوسہ دیا تو آپ کو دوسرے کو بھی بوسہ دینا چاہیے کہ اس کے دل میں بات نہ جائے کہ یہ جو میرا ابا ہے اس کو زیادہ چاہتا ہے، مجھے نہیں چاہتا۔ یہ عجیب شریعت مطہرہ نے ایسی مساوات کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو بجائے شکر گزار ہونے کے آرزہ ہم سے اعراض کرتا ہے، نہ آبی جانبی۔ آج کتنے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو مولا کے ہیں، اور جب حالات اچھے ہو تو اللہ ہی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ہماری طرف سے شر آتا ہے، یعنی ہماری طرف سے اس پر سختی آتی ہے، اس کو کوئی شر پہنچ جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تنگی آ گئی، رزق روٹی میں تنگی آ گئی، عزتوں میں تنگی آ گئی، فضو دعائیں عریض، اب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ وہ دعائیں انابت کے طور پر، عاجزی کے طور پر نہیں، وہ دعائیں شکایت کرتا، اللہ میاں آپ نے ہمیں یہ کر دیا، آپ نے ہمیں یہ کر دیا، آپ نے ہمیں یہ کر دیا۔ فضو دعائیں عریض، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی الزام دیتا ہے اور الزام ٹھہراتا ہے، ہم بڑے اچھے تھے، ہم یوں تھے، وہاں تھے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات آپ ہم پر کیوں لے آئے؟ فضو دعائیں عریض کا مطلب یہ نہیں کہ انابت کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر اس طرح کی دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے برے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ لیکن جہاں پر اللہ کے سامنے شکایت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ الزام رکھتا ہے اس بات کا کہ اللہ آپ نے ایسے سخت حالات آپ پر کیوں ڈالے، اور آج یہ بات ہے مسلمان کہتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے شیخ عبدالشاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا، اس وقت جب بیت المقدس میں آگ لگی تھی، یہودیوں نے آگ لگا دی، بڑی تکلیف ہوئی عالم اسلام میں، تو ایک آدمی حضرت کے پاس آیا، دیندار آدمی تھا، انہوں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے؟ یعنی یہودیوں کو مار مار کے نکال دیتے، اللہ کے گھر کو اگلا اللہ نے کیوں نہیں بھیج دیے؟ جیسے خانہ کعبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا تھا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا اس امت میں ہماری ڈیوٹی ہے، کیا فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بدر میں حضرت جبرائیل السلام آئے، دائیں طرف پیغمبر السلام کے کھڑے تھے، بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے تھے، آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، 5000 فرشتوں کی تعداد تھی۔ جبرائیل السلام اکیلے کافی تھے، اکیلے کافی تھے۔ قوم لوط کی 7 بستیوں کو ایک انگلی پر اٹھایا تھا جبرائیل السلام نے، اور ان کو اٹھا کر مارا تھا، قوم لوط کو۔ لیکن پھر صحابہ لڑ رہے ہیں، رسول اللہ لڑ رہے ہیں، اور قرآن نے کہا ہم نے فرشتے تمہاری بشارت کے لیے بھیجے، تمہارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجے، لڑنے کے لیے نہیں۔ لڑنا تمہیں ہوگا، جہاد کا اجر تمہیں ہی کمانا ہوگا، شہادتوں کا اعزاز تمہیں ہی لینا ہوگا، غازی تمہیں ہی بننا ہوگا۔ پہلی قومیں تھی فرشتے آ کر دوسروں کو تباہ کر دیتے تھے، لیکن اس امت میں ہم نے، ہمارا پیغمبر وہ بھی مجاہد اور امت بھی مجاہد۔
ہمارا پیغمبر بھی مجاہد بن کر میدان میں اترتا ہے، امت میں اترتی ہے، فرشتے ساتھ ہے ڈھارس بندھانے کے لیے، دل مضبوط کرنے کے لیے، دشمنوں کے دلوں پر روب ڈالنے کے لیے۔ لیکن اصل اعلیٰ جارحہ اللہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ اور اختیار ہے وہ مومن ہوگا، وہ مومن ہوگا جو خود لڑے گا اس بات کو۔ تو میرے شیخ نے فرمایا تم نے دل کی مسجد میں تو آگ لگائی ہوئی ہے، یہاں جو مولا کی مسجد تھی جہاں مولا کی تجلی اور کلمہ رکھا ہے، جب تم نے اس کو آگ لگا دی تو مسجدوں کو آگ لگ گئی۔ اور جب اس دل میں مولا تھا تو کسی کی جرت نہیں تھی، پوری دنیا میں اتنی بڑا عالم اسلام تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کسی ایک مسلمان کو بھی نقصان پہنچا۔ حجاج بن یوسف جیسا انسان جس نے کتنے ظلم قتل کیے، تاریخ میں ان کے بارے میں اچھا نہیں لکھا، لیکن وہ رسول اللہ کے قریب کے زمانے کا انسان تھا۔ آپ کے کراچی کے ساحل سے ایک عورت کی آواز جاتی ہے، کہاں ہے مسلمان؟ یہ ہندو لوگ ہماری عزت اور جان کے لالے ہمیں پڑے ہوئے، کہاں ہے مسلمان؟ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا، یہ اس کا سگا بھانجا ہے، 17 سال کی عمر ہے۔ محمد بن قاسم آیا اور وہ راجہ طاہر کو جہنم رسید کیا اور ملتان تک اسلامی سلطنت قائم کر دی اور سندھ کو باب الاسلام بنا دیا۔ یعنی اس زمانے کے حکمران جیسے کیسے بھی تھے، لیکن ان میں دینی غیرت تھی، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا۔ انہیں نہیں دیکھا کہ اتنی دور جا کر کیا کریں گے، کہاں پر عرب ہے اور کہاں ہندوستان ہے، نہ علاقہ ایک نہ کچھ۔ بلکہ حجاج بن یوسف بہت سمجھدار تھا، اس نے پہلے جاسوس بھیجے، جاسوس بھیج کر پوچھا کہ یہ سندھ کے لوگ کس شے کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ عجیب نکتہ ہے، کس چیز کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب وہ جو جاسوس آیا اس کو تو اس نے کہا ایک کالا سا جانور ہوتا ہے، موٹا سا، پانی میں پڑا رہتا ہے، اس کا دودھ پیتے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ بھینس یعنی مسٹر بھینس، مسز بھینس جو، اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا دودھ پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کچھ پرواہ نہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو جو 7 دن پیاسا صبر کرتا ہے اور اتنا بوجھ اٹھاتا ہے، اور تم جو ہے دوسرے بھیڑ کا گوشت کھاتے ہو جو چاقو چوبند ہوتی، بکری کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ جو گوشت کھاتے کسی سست جانور کا، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، جاؤ اللہ کے نام لے کر۔ اور وہی ہوا کہ ملتان تک ان کا کسی کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کی اس پر گوشت کا بھی اثر ہوتا ہے کہ گوشت کس چیز کا کھاتا ہے۔ اس لیے ترکوں کے ہاں جو ترکستان کے علاقے ہیں، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ بنی، یہ لوگ اس زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں گھوڑے پائے جاتے تھے، جنگلی گھوڑے، جنگل سے شکار کرتے تھے، ان کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اگرچہ مکروہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، لیکن ان کے ہاں وہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انعام جب انسان پر ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ جو آزمائش ہے انعامات کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سکھ دے، یہ آزمائش بڑی سخت ہے۔ اس لیے کہ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یعنی اللہ کا بن کے رہتا ہے یعنی، اور ان نعمتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے یا نہیں، یہ اور رضا یہ اللہ سے دوری، ونا بھی جانبی اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہے، میری محنت سے میں نے کمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح کے ساتھ باندھا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت غریب تھا، حالات اچھے نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا، ہمارا بادشاہ بڑا سخی ہے۔ 1000 میل کا سفر کر کے یا بادشاہ کے پاس، وہ عصر کی نماز میں وہاں پہنچا، مسجد میں کہا کہ بادشاہ مسجد میں ملے گا۔ نماز کے بعد بادشاہ دعا کر رہا ہے۔ اس زمانے میں کسی سرحد پر کوئی جنگ ہو رہی تھی، تو بادشاہ دعا کر رہا ہے۔ اگر بادشاہ عادل ہو تو اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے 7
انسانوں کو عرش کا سایہ ملے گا، سب سے پہلے بادشاہ کا ذکر ہے، امام عادل، جو عادل بادشاہ ہے اس کو عرش کا سایہ ملے گا، کیونکہ وہ سب کے اوپر سایہبان بن کے رہتا ہے، اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے سب پر رحمت رہتی خدا تعالیٰ کی۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ سے پانی پیتے تھے، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، تو ایک گاؤں والے نے آ کر کہا کہ عمر بن عبدالعزیز بہت ہو گئے۔ ان کا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا آج بھیڑیے نے میری بھیڑ پر حملہ کیا، معلوم کہ امام عادل نکلا، رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے، اور لوگوں نے نوٹ کیا تو اسی وقت حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ امام عادل کا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے، اس لیے میرے مرشد نے خود فرمایا مجھے کہ یہاں پر جو شادرہ میں جہانگیر بادشاہ دفن ہے، شادرہ میں، فرمایا کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ وہاں گئے، فرمایا کہ یہاں بھی انوارات اسی طرح ہے جس طرح کسی ولی اللہ کے جو ہے قبر پر ہوتے ہیں۔ یہ خود فرمایا، کیونکہ امام عادل تھا، اپنے زمانے میں عدل کی زنجیر لگائی ہوئی تھی اس نے اپنے دربار میں، کبھی بیشیا ذاتی معاملات سے ہے، لیکن ان معاملات کا بہت زیادہ اثر ہے جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچتا ہے۔ اس نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، ذاتی معاملات میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا عجیب فرمایا یہ تو میرے شیخ فرمایا ہم وہ گئے، پھر میں بھی حضرت کے اس ترغیب پر قبر پر گیا اصال ثواب کے لیے، یہ امام عادل ہے۔ تو وہ امام عادل وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، ہمیں فتح دے دے۔ تو اس آدمی نے دیکھا کہ یار بڑی دیر سے دعا کر رہا ہے بادشاہ، یہ جو مانگنے کے لیے گیا تھا اس سے، انہوں نے کہا یار میں ہی ان سے نہ مانگ لوں جس سے یہ مانگ رہا ہے، میں نے ایسے سفر کیا، اس کے دل پہ چوٹ لگی تو واپس چلا، 1000 میل کا سفر طے کر کے واپس آیا، اور آنے کے بعد دعا میں لگ گیا۔ کچھ دن کے بعد خواب دیکھا، انہوں نے کہا اپنے گھر کی کھدائی کر کے کہنے والا کہہ رہا ہے تیرے دادا نے کچھ چیزیں، کچھ سامان، سونا چاندی دفن کیا اس گھر میں، اور پھر تیرے ابا کا بھی کو بھی نہ بتا سکا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تیرا ابا بھی مر گیا، تو ہی وارث ہے، اس کو کھدائی کر۔ جو کھدائی کی تو پوری دیگ نکلی جو سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی، تو اس نے اب ایک رات اب تہجد میں اٹھنے لگ گیا اور اللہ کے قریب ہو گیا، تو ایک رات اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کی کہ اللہ جب گھر میں خزانہ دینا تھا تو 1000 میل لے گئے اور 1000 میل واپس کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہاتھ میں غیبی سے جواب آیا کہ بھائی محنت کے اوپر مرتب کرتے ہیں، دیتے ہم خود ہی ہیں، لیکن کوشش تمہاری ہونی چاہیے، دیں گے ہم، لہذا اپنی کوشش پر منسوخ نہ کرو، لیکن کوشش بھی کرنی ہے، لیکن عطا ہم کریں گے، تمہاری کوشش پر باقی نتیجہ نکلے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نے دنیا کے کاموں کو صحیح سے باندھا ہے، جنت فضل سے دیں گے، لیکن نمازیں پڑھنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، زکوٰۃ خیرات دینی ہوگی، حج عمرے کرنے ہوں گے، نیکیاں کرنی ہوں گی، لیکن دیں گے اپنے فضل سے، لیکن صحیح تم کو کرنی ہوگی، دینے والی ہماری ذات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہی تمہاری آزمائش ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، تم بھی کوشش کر رہے ہو، وہ کہتا ہے میں نے کمایا، یہ کہتا ہے خدا نے دیا، یہی سے تو آزمائش کا فرق ہوتا ہے کہ کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے۔ اذا انعمنا الانسان اعرض مناعا بجانب واذا مس الشر فدعاء حريص صدق الله مولانا العظيم واخر دعوانا الحمد لله۔